بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے پر تشریف فرما تھے۔ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گندم کا دانہ منہ میں لیے سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام مسلسل اسے دیکھتے رہے۔ وہ چونٹی چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچی۔ اسی لمحے ایک مینڈک نے پانی سے اپنا سر باہر نکالا۔ اس نے منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ میں داخل ہو گئی اور مینڈک تیرتا ہوا پانی کے اندر چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کافی دیر تک حیرت میں ڈوب کر اس بارے میں سوچتے رہے۔ اچانک وہی مینڈک دوبارہ پانی سے باہر آیا۔ اس نے منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن گندم کا دانہ اس کے منہ میں نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو طلب کیا اور اس واقعہ کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کی۔ چونٹی نے کہا، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں ایک پتھر ہے جو اندر سے خالی ہے۔ اس میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو اسی مقام پر خلق کیا ہے۔ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا اور میں اس کے لیے کھانا لے جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو مأمور کیا ہے کہ وہ مجھے پانی کے اندر اٹھا کر اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے اور اپنا منہ اس کے سوراخ پہ رکھتا ہے۔ میں اس کے منہ سے باہر نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور گندم کا دانہ اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرے انتظار میں رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہوتی ہوں اور یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے سمندر سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا، جب تم اس کے لیے گندم کا دانہ لے کر جاتی ہو تو کیا اسے کبھی کوئی گفتگو بھی سنی ہے؟ چونٹی نے کہا، ہاں، وہ کہتا ہے، اے وہ ذات کہ جس نے میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر نہیں بلایا، اپنے مومنین بندوں پر اپنی رحمت کو نہ بھلا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، چنڈول ایک خوش آواز پرندے کا نام ہے۔ چنڈول کے سر پر تاج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو اس طرح کا تاج اس کے سر پر لگ گیا تھا۔ ایک دن چنڈول چاہتا تھا کہ اپنی مادہ کے ساتھ ملاپ کرے، لیکن مادہ چنڈول اس کام پر راضی نہ تھی۔ نر چنڈول نے اس سے کہا، مجھے اس کام سے مت روکو، میں چاہتا ہوں کہ تم سے میرا ایک بچہ ہو جو ذکر خدا کرے۔ مادہ چنڈول نے جب اس کی بات سنی تو اپنے شوہر کا مطالبہ قبول کر لیا۔ پھر جب انڈا رکھنے کا وقت آیا تو انڈے رکھنے کی جگہ کے بارے میں پریشان تھی۔ چنڈول نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ سڑک کے قریب انڈے رکھو کہ جو کوئی بھی تجھے دیکھے تو یہ خیال کرے کہ تم دانہ دن کا اکٹھا کرنے کے لیے وہاں آئی ہو، لہٰذا دیکھنے والے کو تم سے کوئی غرض نہ ہو۔ مادہ چنڈول نے اپنے شوہر کی تجویز قبول کی اور سڑک کے کنارے انڈے رکھ دیے اور ان پر بیٹھ گئی۔ جب انڈوں سے بچے نکلنے کا وقت قریب ہو گیا تو ایک دن ان دونوں پرندوں نے سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر روانہ ہو چکا ہے اور پرندوں نے ان کے سروں پر سایہ کیا ہوا ہے۔ مادہ چنڈول نے اپنے شوہر سے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ ہماری طرف آ رہے ہیں تاکہ یہاں سے عبور کریں۔ مجھے خطرہ ہے کہ میں اور میرے انڈے اس لشکر کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں۔ نر چنڈول نے کہا، سلیمان علیہ السلام ایک مہربان اور شفیق انسان ہیں، لہٰذا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم نے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ اکٹھا کیا ہے؟ مادہ چنڈول نے کہا، ہاں، میرے پاس ایک ٹڈی ہے جو میں نے بچوں کے لیے رکھی ہے۔ کیا تمہارے پاس بھی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرے پاس بھی کھجور کا ایک دانہ ہے جو میں نے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ مادہ چنڈول نے کہا، تم کھجور اور میں چٹی اٹھا لیتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں سے گزریں گے تو ہم ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیں گے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ نر چنڈول نے ٹڈی اور مادہ چنڈول نے کھجور اٹھائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے ان کا استقبال کیا اور چنڈول ان کی دائیں طرف اور مادہ چنڈول ان کی بائیں طرف بیٹھ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں پرندوں سے احوال پرسی کی
انہوں نے بھی اپنی زندگی کا واقعہ جناب کی خدمت میں بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا ہدیہ قبول کر لیا اور لشکر کو وہاں سے ایک طرف موڑ دیا تاکہ ان کے انڈے پاؤں تلے نہ رون ڈالیں، اور ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اور ان کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے ان پرندوں کے سر پر ایک خوبصورت تاج بن گیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چڑیا دیکھا جو اپنی بیوی چڑیا سے کہہ رہا تھا، تم کیوں مجھ سے دور دور بھاگتی ہو؟ اگر میں چاہوں تو قصر سلیمان علیہ السلام کا مینار اپنی چونچ سے اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ ہوا نے اس کی بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے، پھر ان دونوں کو طلب کر لیا اور چڑے سے فرمایا، تم کیسے میرے محل کا مینار چونچ میں اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتے ہو؟ چڑے نے کہا، نہیں اے رسول خدا، مجھ میں ایسی طاقت کہاں، لیکن میں بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کے سامنے بڑا بنتا ہے اور شوخیاں بگاڑتا ہے۔ ظاہر ہے عاشق کی کسی بھی بات پر اس کی بات پرسی نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا سے کہا، تم کیوں اپنے آپ کو شوہر کے حوالے نہیں کرتی ہو جبکہ وہ تمہیں دل سے چاہتا ہے، تم سے پیار کرتا ہے؟ چڑیا نے جواب میں کہا، اے پیغمبر خدا، وہ عاشق نہیں ہے، فقط عشق کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ وہ میرے علاوہ بھی کسی اور سے عشق کرتا ہے۔ اس بات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل پر گہرا اثر کیا۔ انہوں نے تقریباً 40 دن تک گوشۂ تنہائی میں چلے گئے اور 40 دن تک خدا کے دربار میں گریہ کرتے رہے اور خدا کے دربار میں درخواست کی کہ میرے اندر غیر خدا کا عشق پیدا نہ ہو۔ ایک دن ایک سانپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، فلاں شخص نے میرے 2 بچوں کو مار دیا ہے، لہٰذا میرا آپ علیہ السلام سے تقاضا ہے کہ اسے بطور قصاص پھانسی پر چڑھایا جائے۔ آپ نے فرمایا، انسان کو سانپ کے بدلے قصاص میں نہیں چڑھایا جا سکتا۔ سانپ نے کہا، اے پیغمبر خدا، اگر اس کو قتل نہیں کریں گے تو پھر میری گزارش یہ ہے اسے محکمہ اوقاف کا سرپرست بنا دیں تاکہ اموال موقوفہ کو انصاف کے ساتھ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ وارد جہنم ہو، پھر اسے دوزخ کے سانپوں کے ساتھ مل کر انتقام لوں گا۔ یہ روایت اس مطلب کو بیان کرتی ہے کہ وقف شدہ چیز کی ذمہ داری قبول کرنا انتہائی مشکل و خطرناک کام ہے۔ وہ لوگ جو ایسی ذمہ داری قبول کرتے ہیں انہیں مکمل طور پر اس بات کی طلب رہنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے وارد جہنم ہو جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس موقوفہ اعمال میں اپنی ذمہ داری قبول کرنے میں کوتاہی کریں تو ان کے لیے سخت سزا ہے۔ ایک دن آپ جن و انس اور پر مبنی ایک لشکر کے ہمراہ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے کہ چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی میں پہنچ گئے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کے ہمراہ تخت پر براجمان تھے اور ہوا بڑے آرام سے جھولا جھلاتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ اس دوران میں ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے مخاطب ہو کر کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ دے اور انہیں ان کا پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹوں کی آواز سنی تو مسکرا دیے اور کہا، پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری رحمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس چیونٹی کو میرے پاس لایا جائے۔ نوکروں نے فوراً اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا؟ چیونٹی نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو پھر آپ نے پوچھا، باقی چیونٹیوں کو تم نے مجھ سے کیوں ڈرایا ہے؟ چیونٹی نے عرض کیا، میں اس بات سے ڈری تھی کہ چیونٹیاں آپ کی شان و شوکت دیکھ کر کہیں دنیا کی دیوانی نہ ہو جائیں اور خدا کو نہ بھلا دیں۔
میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جائیں اور آپ کا جاہ جلال نہ دیکھ سکیں۔ اس کے بعد چونٹی نے عرض کیا کہ آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین مخلوقات میں سے ہوا کو آپ کے تابع کیوں قرار دیا ہے؟ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے اس بارے میں نہیں معلوم۔ چونٹی نے کہا اس لیے کیونکہ آپ سمجھیں کہ آپ کا ملک برباد ہونے والا ہے اور اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر خداوند عالم تمام چیزوں کو آپ کے حوالے کر دیتے، فرما بردار کر دیتے، تو ہر چیز آپ کے قبضہ سے نکل جاتی، جس طرح کہ ہوا کسی کی محتاج نہیں ہے، کسی کی مٹھی میں نہیں رہتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس نصیحت کو سن کر مسکرا دیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا لنک آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو سو مچ۔